السلام علیکم جی. کچھ الزامات لگائے گئے میرے اوپر برکان کے اوپر اباؤٹ ہولڈنگ پاشا ہاسٹیج. انفارچونیٹلی فار فرام ریالٹی ہم لوگ ممبرس کے ٹرسٹ اور ووٹ سے ہمیشہ آئے اور اوپنلی ہم نے ممبرس کے لیے پرفارم بھی کیا. کیوں یہ ہمارے جو ایس ٹی زی کے چیئر ہیں اور ان کے ساتھ کچھ اور زون ڈیولپرز ہیں, کچھ ان کے ساتھ پولیٹیکل الائنڈ سی سی ممبرز ہیں, کیوں وہ ان کی سپورٹ میں بول رہے ہیں, کیا وہ میں آپ کے سامنے اس کی ریزنز رکھ دیتا ہوں. بیسیکلی اسپیشل ٹیکنالوجی زون کا پروجیکٹ واز پریزنٹڈ بائی اس. میں پرائم منسٹر ٹاسک فورس آن آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام میں آئی ٹی کے چیئر تھا, اینڈ ایز پارٹ آف آر اسٹریٹجی ایس ٹی زی کا پروجیکٹ ہم نے گورنمنٹ سے اپروو کرایا. دس آئیڈیا واز فرسٹ پیشڈ بائی آس ان 2010, جس کی میں نے ڈاکیومنٹ اپنی ویب سائٹ پہ ڈالا ہے, آپ سارے لوگ دیکھ سکتے ہیں. اس وقت بھی 35 کمپنیاں ان میٹنگز میں آئیں. تو یہ جب پروجیکٹ بن گیا, گورنمنٹ نے 1000 ایکرز آف لینڈ ایلوکیٹ کر دی, تو پھر ایک دم ہماری انڈسٹری میں کچھ لوگ جو کہ پراپرٹی میں اپنا انویسٹمنٹس کو کرنا چاہ رہے تھے انسٹیڈ آف فرام آئی ٹی سائڈ, اور کچھ اور نان آئی ٹی جو کہ زیادہ پراپرٹی ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں. سو یہ پیپل گاٹ ویری ایکسائٹیڈ. اور 2 سال جب ہم اس کے لیے لڑ رہے تھے ایس ٹی زی کے لیے, تو دے ور نو ویئر ٹو بی سین. جیسے ہی یہ لینڈ ایلوکیٹ ہوئی تو یہ لوگ آگے اور انہوں نے ایک لابی کیا چیئرمین ایس ٹی زی کے ساتھ, ایس ٹی زی اتھارٹی کے ساتھ, کہ یہ ساری زمینیں آپ زون ڈیولپرز کو دے دیں اور ان کو الاؤ کریں کہ وہ اپنی مرضی سے جس مرضی ریٹ کے اوپر دیں, اور اس کے اوپر رینٹ کو کنٹرول نہ کریں یا رینٹ کو کم کرنے کی کوشش نہ کریں, ریگولیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. ویئر ایز ہماری کی ڈیمانڈ تھی کہ ہماری 80% جو چھوٹی کمپنیز ہیں دے کین ناٹ افورڈ ہائی رینٹ, تو رینٹ ریگولیٹ ہونا چاہیے, بیکاز زمین ساری پرائم لینڈ فری میں گورنمنٹ دے رہی ہے, اس کا بینیفٹ ہماری آئی ٹی انڈسٹری اور کو ہونا چاہیے. دس بیکیم اے کی پوائنٹ آف کانفلکٹ. آپ کے سامنے واٹس ایپ گروپس پہ وی ٹک آور پوزیشنز. انفارچونیٹلی دے کائنڈ آف پولیٹیکلی الائنڈ, اور ایک میٹنگ ہوئی ایس ٹی زی اتھارٹی کے چیئرمین کے ساتھ, جس میں ہمارے پاشا کے چیئرمین بدر گئے, سیکرٹری جنرل گئیں, اور ساتھ میں ایس ٹی زی کمیٹی کے چیئر گئے جو میرے پہ الزام لگا رہے ہیں ابھی. ہی وینٹ دیئر, اور انہوں نے وائل ایس ٹی زی اتھارٹی کے چیئرمین سیڈ ویری ان اپروپریٹ تھنگس دیٹ شوڈ ہز مائنڈ سیٹ, جہاں پہ انہوں نے کہا کہ پاشا کیا کوئی احساس پروگرام چلا رہی ہے, چیریٹی کر رہی ہے کہ وہ یہ چھوٹی چھوٹی کمپنیوں کے لیے کام کرنا چاہتی ہے. میں تو باہر سے ہواوے کو اور گوگل کو ان لوگوں کو لے کے آؤں گا, اور لوکل انڈسٹری از ناٹ ورتھ اٹ. تو اگر اتنا ہی آپ کو شوق ہے چیریٹی کا, تو ایک آدھ چھوٹی سی بلڈنگ دے دیتا ہوں, اس میں آپ لوگ اپنی انڈسٹری کو ڈال دیں جا کے. اینڈ دس واز ہز مائنڈ سیٹ. انہوں نے بالکل فوکس چینج کر چکے تھے پروجیکٹ کا. ہم نے جو عمران خان کو میں نے سیل کیا وہ بالکل ڈفرینٹ تھا. انہوں نے آئی ٹی انڈسٹری, لوکل آئی ٹی انڈسٹری کے بجائے فارن انویسٹمنٹ اور اس ڈائریکشن میں, اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, ویکسین مینوفیکچرنگ اور پتہ نہیں کیا کچھ فیکٹریز, ایگزیکٹلی اپوزٹ سائڈ پہ لے کے جانا شروع کر دیا تھا. اور اس میں پھر ایون دو کہ ہمارے چیئرمین بدر واز ویری فیوریس اباؤٹ even the manner how he was talking to to industry representatives, even though کہ پوری گورنمنٹ میں الحمدللہ پاشا کی انپٹس کیا اور اس کے ساتھ مل کے کام کیا جاتا. ہماری ایس ٹی زی کمیٹی کے جو چیئر تھے, ہی کائنڈ آف سپورٹڈ the ایس ٹی زی اتھارٹی چیئرمین in his thoughts, اور اپنے زون کے لیے فائلیں وہ لے کے گئے ہوئے تھے. he opened his maps and he asked کہ جی یہ میرے
میں یہ زون بنانا چاہتا ہوں, میں زون ڈیولپر بننا چاہتا ہوں, یہ میرے پلانز ہیں. اینڈ ہی سوٹ ٹو گیٹ ہز ان کی اپروولز کے لیے, اور ان سے ان کے آگے وہ بیٹھ کے اپنے پروجیکٹ کی ڈیٹیلز کھول کے بیٹھ گئے. دس از ایگزیکٹلی وٹ ریئلی پاشا کی ساری کریڈیبلٹی جب زیرو ہو جاتی ہے, جب اگر آپ پاشا کے پلیٹ فارم سے جا کے اپنے پروجیکٹ کو پچ کرنا شروع کر دیں. اور مجھے یاد ہے کہ ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم عمر سیف ٹاک ٹو می اباؤٹ دس کہ آپ کی کمپنیاں جو ہیں, سم آف دیم یہ دے کم فرام انڈسٹری کا نعرہ لگا کے آتی ہیں, اور آ کے وہ اپنا انٹرسٹ یا چورن بیچتے ہیں آ کے. اینڈ دیٹس وائی ہی ڈڈ ناٹ رسپیکٹ سم آف دیم. سو یہ ایک دس کائنڈ آف کریٹڈ اے بگ ڈیوائڈ بٹوین اس. اٹ واز اے کلیئر کانفلکٹ آف انٹرسٹ, کیونکہ وہ زون ڈیولپر خود بھی بننا چاہتے تھے, اپنی انٹرسٹ کو ان کے سامنے کھول کے بھی رکھا میٹنگ میں آفیشیل, اور ان کے انٹرسٹ کے لیے پھر فائٹ کرنے لگ گیا. اور سارے یہ اوپنلی دے اسٹارٹیڈ ٹو سے کہ رینٹ ریگولیٹ نہیں ہونا چاہیے, زون ایس ٹی زی جس مرضی رینٹ پہ دیں. اور ایس ٹی زی نے بلڈنگ بھی اسٹارٹ کی 300 روپے اسکوائر فٹ سے بھی زیادہ مہنگی, اور اس طرح کا کہ وہ بالکل ہماری لوکل اور اسپیشلی ایس ایم ایز اور 80% آر انڈسٹری وڈ ناٹ افورڈ اٹ. تو یہ ہماری بیٹل تھی, یہ ہمارا پرنسپل ایشو بنا. اس کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے اوپر آئی ٹوک اے اسٹینڈ, اور اس کے اوپر ہماری ایک اس وقت سے اٹس ان کے ساتھ ایک پرسنل تو نہیں میں کہوں گا اس کو, ایک اس ایشو کے اوپر ہم لوگوں کا کانفلکٹ رہا. اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ جہاں پہ انڈسٹری کا انٹرسٹ کوئی اپنے پرسنل کمرشل انٹرسٹ کے اوپر انڈسٹری کے انٹرسٹ کو قربان کر رہا ہو, دیٹ آئی کین ناٹ اسٹینڈ. اور اس طرح کی انوائرمنٹ کو نہ میں اپروو کر سکتا ہوں, نہ اس کے ساتھ مل کے میں چل سکتا ہوں. ہاں, میں سائڈ پہ ہو کے بیٹھ سکتا ہوں اگر انڈسٹری میرے پہ ٹرسٹ نہیں کرے گی اور وہ میرے اسٹینڈ کو صحیح نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ وی شوڈ الاؤ دیم ٹو ڈو وٹ دے وانٹ, چاہے وہ انڈسٹری کے انٹرسٹ کے خلاف ہو. تو وہ اپنے ووٹ سے مجھے بتا دیں, اٹس انڈسٹری از رائٹ, میرا اس میں کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے. میں نے آج تک ایون دو ایس ٹی زی کا پورا پروجیکٹ میں نے کریٹ کر کے اپروو کرایا, میں نے اپنی کمپنی کی اپلیکیشن بھی ابھی تک نہیں ڈالی. حالانکہ مجھے کہا گیا کہ یار تم نے انڈسٹری کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے, تمہیں کیا چاہیے تم بتاؤ, تمہیں زمین چاہیے, تمہیں لائسنس چاہیے تو تم لے لو. دوسروں کو لائسنس ملا, میں نے ابھی تک اپلائی بھی نہیں کیا, بیکاز آئی نیو دے وڈ بی لوکنگ فار این اپرچونیٹی ٹو گو اگینسٹ می. بٹ آئی وانٹڈ ٹو کلیریفائی کہ کیا میرا ایشو ہے. اور انفارچونیٹلی سم سی سی ممبرس انہوں نے اس کو ہائڈ کیا, اس پہ بات نہیں ہونے دی. آپ کو جو میٹنگ منٹس شیئر کیے گئے اس میں ون آف دا میٹنگ منٹس کلیئرلی سیز کہ چیئرمین پاشا نے کانفلکٹ آف انٹرسٹ آف دا ایس ٹی زی کمیٹی چیئر انہوں نے ریز کیا ایشو, مگر سی سی نے اس ڈسکشن کو ہونے نہیں دیا. اور سو دیز آر مینیٹیڈ کہ یہ ایشو ریز ہوا, مگر وہ انہوں نے ووٹ آؤٹ کر کے ان کو چپ کرا دیا. سو یہ حقیقت ہے, اور یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میرے اوپر یہ الزامات لگا رہے ہیں, بیکاز آئی ٹوک اے اسٹینڈ دیئر.